السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، ہر قسم کی تمام تعریف اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، اس وقت ہم شعبان کے مہینے سے گزرے ہیں اور عنقریب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جب رمضان المبارک کا تعارف کروایا تو کیا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو رمضان جہاں پہ اس میں اور بہت ساری برکات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی برکت کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو برکتیں اور عظمتیں عطا کی۔ اگر ہم اس بات پہ تھوڑا غور کریں کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو برکتوں والا قرار دیا۔ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے اس رات کو 1000 راتوں سے افضل قرار دیا۔ جس نبی پر قرآن مجید نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل، اور جس امت کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا وہ امت سب امتوں میں افضل۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اور اس سے تعلق رکھنے والے ہر ایک کو عزت اور مقام عطا کیا۔ اور ہم جب مزید تھوڑا اس پہ غور کرتے ہیں تو جس فرشتے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، جبرائیل علیہ السلام، تو وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور پھر قرآن مجید واحد ایسا معجزہ ہے جسے زندہ معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے، ایک خاص وقت تک کے لیے معجزے ہوا کرتے تھے، لیکن قرآن مجید جو معجزہ ہے یہ قیامت تک کے لیے مستقل معجزہ ہے۔ اور یہ چیلنج ہے کہ کوئی ہے جو اس جیسی کتاب لے کے آئے، 10 آیتیں لے آئے، ایک سورت ہی لے آئے، تو قرآن مجید یہ قیامت تک کے لیے باقی معجزہ ہے۔ جس نبی پر نازل ہوا وہ سب سے افضل نبیوں میں، اور اللہ کے بعد سب سے افضل تو پیارے رسول علیہ السلام ہی ہیں، اور انہی پہ قرآن نازل ہوا۔ جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اور پھر جو اس قرآن کو تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں، اور پیارے رسول علیہ السلام نے حدیث میں بھی فرمایا، جو اس کتاب کو تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو تھامنے والوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ جو اس کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی عزتیں اور مقام عطا فرماتا ہے اور درجے عطا فرماتا ہے۔ اور اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ تو قرآن مجید عظمتوں والی کتاب ہے۔ آئیے ہم اس نقطے پہ مزید غور کریں کہ رمضان کا اور قرآن کا جو تعلق ہے، ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے قرآن رمضان المبارک کا ذکر کرتے ہوئے بات کا جو آغاز کیا تو فرمایا شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن کہ جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے اور لوگوں کے لیے یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے ایک کام قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ اور یہ بھی بات آپ کو معلوم ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھلائے۔ تو قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں کہ اس کی ایک حرف، اس کی ایک آیت نہیں، ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور رمضان میں یہ نیکیاں نفل جو کام کرتے ہیں وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرض ہے وہ 70 گنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو رمضان میں قرآن مجید اور زیادہ تلاوت کریں۔ عام دنوں میں اگر آپ ایک دن میں آدھا پارہ پڑھتے ہیں، رمضان میں 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے قرآن مجید کی رمضان میں تلاوت کریں۔ اور ایک آسان طریقہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کا، تراویح میں تو آپ 1 پارہ یا آدھا پارہ جتنا بھی سنیں وہ تو سنیں ہی، اس کے علاوہ تلاوت کا اپنا روز کا سبق رکھیں۔ اگر ہم روزانہ ایک نماز کے ساتھ صرف 4 صفحے تلاوت کرتے ہیں تو 5 نمازوں کے ساتھ ہم پورے 1 سپارہ پڑھ سکتے ہیں۔ مزید تھوڑا وقت دیتے ہیں، 20-25 منٹ کی بات ہے، 1 سپارہ اور پڑھ سکتے ہیں روزانہ۔ دن میں 2 سپارے پڑھیں تو رمضان میں 2 قرآن مجید آرام سے ختم کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں تو اپنے باقی سارے کام چھوڑ کے، روک کے، موبائل کو سائیڈ پہ رکھ کے اور دیگر جو فضول مجالس ہیں ان کو سائیڈ پہ رکھ کے رمضان کا پورا مہینہ قرآن کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ایک ہمارا سبق تلاوت کا ہونا چاہیے اور دوسرا ہمارا سبق جس میں ہم قرآن مجید کو سمجھیں، بلکہ اس کی تیاری آج سے، ابھی سے ہی شروع کر دیں۔ روزانہ اپنے قرآن مجید کی تلاوت کا سبق زیادہ کرتے جائیں تاکہ رمضان پہلا روزہ شروع ہو تو آپ کا سبق قرآن مجید کا روزانہ کا 2 پارے یا اس سے زیادہ ہو چکا ہو، اور پھر جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ پھر رمضان مبارک میں قرآن کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک کام جو کرنے کا ہے وہ ہے، کام تو بہت سارے ہیں لیکن ایک اور کام جس کا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں احکام بیان کرتے ہوئے، رمضان کے احکام بیان کرتے ہوئے ذکر کیا، وہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھیں کہ رب کہاں ہے تو بتاؤ قریب ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤ اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس کی دعا کو۔ اذا دعانی، جب بھی وہ پکارتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جہاں قرآن کی تلاوت زیادہ کریں وہیں پہ دعائیں بھی زیادہ کریں، کہ رمضان قرآن کا مہینہ بھی ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ بھی ہے، دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، اور زیادہ دعائیں کریں، اور پھر رمضان میں خرچ بھی زیادہ کریں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کریہ عاصف، تیز آندھی کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور رمضان میں تلاوت کے ساتھ ساتھ دعا بھی بہت زیادہ کریں۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ کتنا ہی بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ بندہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ تو رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیے۔ کتنے ہی لوگ اس تمنا کے ساتھ دنیا سے چلے گئے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، پہلے کی طرح ہم بیت اللہ میں جائیں گے اور مسجد نبوی میں جائیں گے، مساجد میں جا کے تراویح ادا کریں گے، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ آپ دنیا میں موجود ہیں، اللہ سے یہ دعا کریں، میرے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ جو باقی دن رہے ہیں رمضان میں، اللہ تعالی ہماری زندگی اتنی کر دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ہم پالیں اور اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے ہم فیضیاب ہوں۔ اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں، برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں وہ رحمتیں ہمیں بھی حاصل ہوں، اور ہم رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھیں، گناہوں کی بخشش بھی کروا پائیں، اور ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی اہتمام کریں۔ آپ کے ارد گرد جو دوست بھائی اس میں سستی کرتے ہیں، تلاوت قرآن میں سستی کرتے ہیں، ان کا قرآن سے تعلق جوڑیں۔ اور جیسے بہت سارے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے روزے تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو آئیے ان ساتھیوں کو بھی جو ہے ان کا رمضان بھی فائدہ مند بنائیں
کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں اور ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کریں، نمازیں بھی ادا کریں، گناہوں سے بچیں بھی، رمضان کے مہینے کو اچھے طریقے سے گزاریں تاکہ زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹ لیں۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس رمضان کو، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کرنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں خود بھی عمل کر سکیں اور اپنے دوستوں کو بھی ترغیب دے کے دین کے قریب لائیں، رمضان کے صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں بھی، اور ہمیں اس بات کی توفیق بھی دے کہ ہم اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتا سکیں، سکھلا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہم اس سے دعا کریں، مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور صحیح طریقے سے روزے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے، مشکلات سے بچا لے، پریشانیوں سے دور کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی بخشش فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ رب العالمین ان کا اگلا جہان اچھا کرے، جنت الفردوس ان کا مقام ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی زندگی دے، اسلام کے اوپر زندگی دے، اور جب بھی موت آئے ایمان کے اوپر صحت و عافیت کے ساتھ موت آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔